الرحیم وکریم متا امدح والورا معی واذا ما لمته وحدی. یہ سے ہے نا. گفتگو چل رہی ہے تنافر کلمات کی، اسی کی چل رہی ہے نا. ایک مثال اس کی آپ پڑھ چکے، لیسا قربا قبر حرب قبر. دوسری مثال دے رہے ہیں تنافر کی. شاعر اپنی ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کریم و ایسے سخی ہے متا امدح مع والورا معی، کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو اس حال میں تعریف کرتا ہوں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے. یعنی اس کی تعریف سارے لوگ کرتے ہیں، مطلب میں اکیلا نہیں کرتا ہوں. لیکن وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وَحْدِي، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو اس حال میں کہ میں اکیلا ملامت کرتا ہوں. یعنی ملامت میں ہی کرتا ہوں، کوئی نہیں، یعنی کوئی اس کی ملامت کرنے کے لیے تیار. اس کا مطلب اتنا اچھا آدمی ہے کہ کوئی اس کی برائی بیان نہیں کرتا ہے، سارے لوگ اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. پہلے الفاظ کی توضیح و تشریح سمجھ لیجیے. کرول واو فی والورا للحال، یہ جو والورا معی میں واو ہے نا، الورا سے پہلے واو، یہ واو حالیہ کرے. واو الورا میں حال کے لیے ہے. سمجھ گئے؟ بنے گا کیا؟ وَهُوَ مبتداء، اور وہ مبتدا ہے. خبر کون ہے؟ خبرہ قولہ معی، شاعر کا قول جو معی ہے یہ اس کی خبر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ دو مثال تنافر کی انہوں نے پیش کی، تنافر کلمات کی. تو دو مثال پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس سے یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تنافر کے بھی درجات ہوتے ہیں. تنافر کے بھی کسی میں حد درجہ کا تنافر ہوتا ہے اور کسی میں کچھ کم درجے کا ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے دو مثالیں دی یہ بتانے کے لیے کہ پہلے والے میں تنافر زیادہ ہے، دوسرے والے میں تنافر کم ہے. سمجھ گیا؟ تو دو مثالیں دی یہ بتانے کے لیے کہ تنافر کے بھی درجات ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہلے والے میں بہت زیادہ ہے، دوسرے والے میں کم ہے. وَإِنَّمَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ، جزنیز کے مصنف دو مثالیں پیش کی تنافر کی. کیوں؟ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَنَاهٍ فِي الثِّقْلِ وَالثَّانِي دُونَهُ، اس لیے کہ پہلی والی مثال میں تنافر ثقالت انتہائی درجے کی ہے اور دوسرے میں اس سے کم ہے. پہلے میں کیسے زیادہ ہے؟ کہ پہلے میں تنافر آیا ہے کلمات کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اور دوسرے میں جو تنافر آیا ہے خود ہا اور ہا کے اکٹھا ہونے سے نہیں، بلکہ ہا امدح ہو ہے نا، ہا اور ہا جمع ہے اور ساتھ میں کلمہ کی تکرار ہوئی ہے تو تنافر آیا ہے. خود ہا اور ہا کے جمع ہونے سے تنافر نہیں آیا، بلکہ ہا اور ہا کے جمع والے دو کلمہ کے اکٹھا ہونے سے تنافر آیا ہے. تو پہلے میں نفس کلمات کی وجہ سے تنافر ہے، دوسرے میں ہا کی جمعیت نہیں بلکہ ہا اور ہا کی جمعیت کے ساتھ ساتھ اس کلمہ کی تکرار کی وجہ سے ہے. تو دوسرے میں تنافر کم ہے، پہلے میں زیادہ ہے. وَلِأَنَّ مَنْشَأَ الثِّقْلِ فِي الْأَوَّلِ نَفْسُ اجتماع الکلمات، اور اس لیے کہ ثقالت کا سبب پہلی والی مثال میں خود الکلمات یعنی کلمات کا جمع ہونا ہے. یہ قبر حرب قرب یہ سب کا اکٹھا ہونا ہے. اور دوسرے میں اجتماع حروف منہا وہوا فی تقریر امدح، وہ ہا اور ہا کا جمع ہونا ہے امدح کی تکرار کے ساتھ. امدح کی ہاں اگر تکرار نہیں ہوتی تو پھر تنافر نہیں آتا. دون مجرد الجمع بین الحا والہا، خود ہا اور ہا کا جمع ہونا یہ ثقالت کا سبب. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہا اور ہا کا جمع ہونا یہ ثقالت کا سبب ہے تو یہ بات غلط ہے، چونکہ خود قرآن پاک میں ہا اور ہا اکٹھا آیا ہے. فسبحہ کیا ہے؟ تو ہا اور ہا اکٹھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو خود ہا اور ہا کا اکٹھا ہونا یہ تنافر کا باعث نہیں ہے،
بلکہ یہاں ہا اور ہا جو جمع ہوئے ہیں اور ساتھ میں امدح کی تکرار ہوئی ہے، اس وجہ سے تنافر آیا ہے۔ دونا مجرد الجمع بین الحا والہا، صرف ہا اور ہا کا اکٹھا ہونا یہ تنافر کا باعث نہیں ہے، لوقوعہ فی التنزیل، اس طرح کی مثالیں قرآن میں آنے کی وجہ سے، یعنی قرآن میں آئے ہیں ہا اور ہا کا اکٹھا ہونا آیا ہے، تو اگر یہ تنافر کا سبب ہوتا تب تو پھر قرآن میں بھی تنافر ماننا پڑے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے فسبح، سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ کہنا کہ ہا اور ہا اکٹھا ہو جائیں تو یہ تنافر کا باعث ہے اور فصاحت کے لیے مخل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فلا یصیح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحت، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس طرح کی ثقالت فصاحت کے لیے مخل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، دو مثالیں دی گئی، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ تنافر کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہلے میں حد درجہ تنافر ہے، دوسرے میں کم ہے۔ پہلے میں زیادہ تنافر کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ وہاں کلمات کے جمع ہونے کی وجہ سے تنافر اور ثقالت پیدا ہوئی ہے، اور دوسری مثال میں ہا اور ہا کے اکٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ امدح کی تکرار ہوئی ہے، اس لیے تنافر آیا، تو اس میں تنافر کم ہے۔ خود ہا اور ہا کا جمع ہونا یہ تنافر نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اگر یہ تنافر ہوتا تب تو پھر قرآن میں تنافر ماننا پڑے گا، چونکہ قرآن میں بھی ہا اور ہا کا اجتماع ہوا ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ ہا اور ہا کا جمع ہونا یہی باعث تنافر ہے، مخل فصاحت ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ مزید اس بات پر دلیل دے رہے ہیں شارح کہ ہا اور ہا کا اکٹھا ہونا خالی یہ تنافر کا باعث نہیں ہے، بلکہ امدح کی تکرار کے ساتھ جو ہے اس لیے تنافر پیدا ہوا ہے، یعنی ہا اور ہا اکٹھا ہوا ہے، ساتھ میں امدح کی تکرار ہوئی ہے، اس سے تنافر آیا ہے۔ اس پر دلیل دیتے ہوئے ایک واقعہ وہ ذکر کر رہے ہیں، کون؟ حضرت شارح علیہ رحمہ۔ واقعہ یہ ہے کہ الصاحب اسماعیل بن عباد یہ اپنے استاذ کے پاس گئے، کن کے پاس؟ اور اسی نظم کو وہاں جا کے انہوں نے سنایا، گنگنایا، تو ان کے استاذ نے پوچھا، جب اس شعر پر پہنچا وہ کریم متى امدحہ والورا معی، اس شعر پر پہنچا تو استاذ گرامی نے الصاحب اسماعیل بن عباد سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں کوئی خامی تم کو نظر آئی؟ تو اس نے کہا ہاں ایک خامی ہمیں نظر آئی، وہ کیا ہے کہ امدح کے مقابل میں یہاں ملامت کا لفظ لائے ہیں، ہے نا، امدہ اذا ما لمت، ادھر ملامت والا، مدح کے مقابل میں ملامت کا لفظ لائے ہیں، یہ خرابی ہمیں سمجھ میں آئی، چونکہ مدح کے مقابل میں ملامت نہیں آتی ہے، مدح کے مقابل میں مذمت آتی ہے یا ہجو آتا ہے، سمجھ گئے؟ تو لانا چاہیے تھا ضمت، مذمت کا لفظ لانا چاہیے تھا یا ہجو والا لفظ لانا چاہیے تھا، وہ نہ لا کے انہوں نے ملامت کا جو لفظ لایا ہے، یہ خرابی اس کے اندر۔ استاذ نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی خرابی تمہیں سمجھ میں آئی؟ تو کہا نہیں مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی۔ تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ خرابی یہ ہے کہ ہا اور ہا اکٹھا ہوا، پھر امدح کی تکرار جو ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ تنافر کی حد تک پہنچ گیا، تنافر کی حد تک پہنچ گیا ہے، یہ خرابی ہے۔ تو الصاحب اسماعیل بن عباد نے کہا صحیح کہہ رہا ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان کے اس واقعہ سے کہ صرف ہا اور ہا کے اجتماع سے تنافر نہیں ہوا ہے، اس بات کو الصاحب اسماعیل بن عباد اور ان کے استاد بھی مانتے ہیں کہ صرف ہا اور ہا کے اجتماع سے نہیں ہوا ہے، بلکہ ہا اور ہا کے اجتماع کے ساتھ ساتھ امدح کی جو تکرار ہوئی ہے اس کی وجہ سے ثقالت اور تنافر پیدا ہوا ہے وغیرہ۔ دیکھیے وذکر الصاحب اسماعیل بن عباد، الصاحب اسماعیل بن عباد نے بیان کیا کہ انہ انشد هذه القصیدۃ بحضرت الاستاذ ابن العمید، کہ انہوں نے اس قصیدہ کو گنگنایا اپنے استاذ ابن العمید کی بارگاہ میں۔ فلما بلغ هذا البیت، جب وہ اس شعر تک پہنچا، قال له الاستاذ، استاذ نے ان سے کہا هل تعرف فيه شيئا من الحجنہ، اس میں تو کوئی کمی پا رہے ہو؟ قال نعم، ہاں کیا کمی ہے؟ کہ مقابلۃ المدح باللوم، مدح کے مقابل میں ملامت کو لانا، سمجھ گئے؟ یہی ہے
جبکہ مدح کے مقابلے میں کیا آنا چاہیے کہ وَإِنَّمَا يُقَابَلُ بِالذَّمِّ أَوِ الْهَجَاءِ، جزء نیز کے مدح کے مقابل میں مذمت کو لایا جاتا ہے یا ہجو کو، اور انہوں نے ملامت کو لایا ہے، یہی کمی ہے۔ فقال له الاستاذ، استاذ نے کہا غیر ھذا، اس کے علاوہ کچھ پا رہے ہو؟ غیر ھذا اریدو، اس کے علاوہ میں مراد لے رہا ہوں، یعنی اس کے علاوہ کوئی کمی تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقال لا ادری غیر ذالک، مجھے اس کے علاوہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فقال الاستاذ، استاذ ہی ہوتا ہے، تو استاذ نے کہا ھذا التکرار فی امدحہ مع الجمع بین الحاء والہاء، کہ یہ امدح کی تکرار ہا اور ہا کی اجتماع کے ساتھ، سمجھ گئے؟ یہ خرابی ہے۔ وہما من حروف الحلق، یہ ہا اور ہا حروف حلقی میں سے ہیں، اور امدح کی تکرار کے ساتھ جب آیا ہے خارج عن حد الاعتدال، جو اعتدال کی حد سے خارج ہو گیا، نافرا کل التنافر، اور اس میں خوب تنافر پا لیا گیا۔ فاثنا علیہ الصاحب، تو اس پر الصاحب اسماعیل بن عباد نے اپنے استاذ کی تعریف کی۔ تو اس واقعہ سے بھی یہی سمجھ میں آ رہا کہ خالی ہا اور ہا کی جمع ہونے سے تنافر نہیں، بلکہ امدح کے تکرار کے ساتھ جو ہے اس سے تنافر آیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو دو مثالیں دی یہ بتانے کے لیے کہ ایک میں تنافر زیادہ ہے، دوسرے میں تنافر کم ہے، یعنی تنافر کے درجات ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ والتعقید، فصاحت کلام یہ ہے کہ ضعف تالیف، تنافر کلمات اور تعقید سے خالی ہو۔ تو ضعف تالیف بھی پڑھ چکے آپ، تنافر کلمات بھی ابھی پڑھے، تعقید سے خالی ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تعقید کہتے ہیں کس کو ہے؟ کلام کا گرہ والا ہو جانا، یعنی کلام اس طرح کا ہے کہ معنی مراد پر اس کی دلالت واضح طور پر نہیں ہو پاتی ہے، کیا مراد ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو کہتے ہیں کہ تعقید ہے۔ التعقید اے کون الکلام معقدا، یعنی کلام کا گرہ والا ہو جانا، اے اللہ یکون الکلام ظاہر الدلالت علی المراد، یعنی کلام کا معنی مراد پر ظاہر الدلالت نہ ہونا، یعنی معنی مراد پر اس کی دلالت واضح نہ ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تر خلل واقع ہو، کس کی وجہ سے؟ لے خلل واقع، خلل واقع ہونے کی وجہ سے۔ خلل کس میں ہوتا؟ تو کہہ رہے یا تو ترتیب ہی میں خلل ہو گیا، اس میں ہاں، اس کو کہاں کس کو کہاں رکھنا چاہیے تھا، وہ ترتیب کا خیال نہیں رکھا، کس کو مقدم کرنا تھا تو اس کو مؤخر کر دیا، مؤخر والے کو مقدم کر دیا، دو صاحب کو جوڑ کے رکھنا تھا تو بیچ میں فصل کر دیا، اس طرح کر کے نظم ترتیب میں گڑبڑی کی وجہ سے خلل واقع ہوتا ہے، پھر معنی مراد سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ کہہ رہے اما فی النظم، یا تو نظم میں خلل ہے اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ نظم میں کیسے خلل ہوتا ہے؟ کبھی سبب تقدیم او تاخیر او حذف او غیر ذالک، یعنی تقدیم و تاخیر کی وجہ سے، جس کو مقدم کرنا تھا اس کو مؤخر کر دیا، مؤخر کو مقدم کر دیا، او حذف یا حذف کرنا، جس کو ذکر کرنا تھا اسی کو حذف کر دیا، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ، مما یوجب صعوبۃ فہم المراد، اس کے علاوہ وجوہات ہیں جو معنی مراد کے سمجھنے کی دشواری کو ثابت کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس کی مثال دیکھو، فرزدق شاعر نے ہشام کے ماموں جو تھے ابراہیم بن ہشام، یعنی ہشام کے نانا کا نام بھی ہشام ہے، ہشام کے نانا کا نام بھی یہ ہوتا تھا، آج کل ہمارے ادھر معیوب ہے، ورنہ بیٹا کا نام وہی ہے، باپ کا نام وہی ہے، دادا کا نام بھی، امام غزالی کا نام محمد، والد کا نام محمد، دادا کا نام بھی محمد، دیکھ رہے ہو؟ ہاں، اس گھرانے کو اتنا عشق رسالت حاصل تھا، سمجھ گئے؟ تو ایک بچہ محمد ضرور ہوگا، نام رکھتے تھے۔ تو اسی طرح ہشام صاحب کے نانا کا نام بھی ہاں ہشام تھا، ماموں کا نام تھا ابراہیم، سمجھ میں آئی؟
تو شاید ان کے ماموں کا کوئی لڑکا اڑکا نہیں رہا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ان کا ماموں جب انتقال کیا تو اس کی جگہ خلیفہ ان کے بھانجے ہشام کو بنایا گیا۔ یہ شاعر لوگ جو ہوتے تھے نا، یہ بڑے چاپٹر مزاج کے ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ جو خلیفہ بنا اسی کی تعریف اور قصیدہ خوانی شروع کر دیے، پھر انعامات اور تحفے تحائف بڑے وصول کرنے لگے۔ تو انہوں نے فرزدق شاعر نے ہشام کے ماموں کی تعریف کی اور ساتھ میں ہشام کی بھی تعریف کر دی۔ تو اس تعریف میں جو نظم کہی انہوں نے تو غیر مرتب الفاظ لے کے آ گئے۔ کیا آ گئے؟ اب معنی مراد سمجھ میں اچھی وجہ سے تاخیر پیدا ہو گئی۔ دیکھیے پہلے اس شعر کو، کقول الفرزدق فی مدح خال ہشام بن عبد الملک بن مروان، جیسے فرزدق شاعر کا قول ہے ہشام کے ماموں، یعنی ہشام بن عبد الملک بن مروان کے ماموں کی تعریف میں۔ یہ کون صاحب تھے ہشام کا ماموں؟ وہو ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل المخزومی۔ یہ ہے اس کا شعر، دیکھیں، وما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی ابوہ یقاربہ۔ اب یہ اس طرح ترتیب دیا ہے، لفظی ترجمہ پڑھیے اور مطلب کچھ بھی نہیں۔ وما مثلہ، نہیں ہے اس کے مثل، فی الناس، لوگوں میں، مگر مملک، اس کی ماں کا باپ زندہ ہے، اس کا باپ اس کے مشابہ ہے۔ کوئی مطلب واضح نہیں ہوتا ہے۔ یہ مطلب واضح کیوں نہیں ہو رہا؟ ترتیب ہی انہوں نے اٹھ پٹانگ کر کے رکھ دی ہے، شعر میں ترتیب اٹھ پٹانگ کر کے رکھ دی ہے۔ دیکھو پہلے معنی دیکھو، اے لیسا فی الناس مثلہ حی، اصل میں یہ تھا لوگوں میں اس کے مثل اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ یقاربہ، اے لیسا فی الناس مثل حی یقاربہ، یعنی اس کے مثل لوگوں میں کوئی زندہ نہیں ہے جو کوئی اس کے مشابہ ہو۔ اے احد یشبہہ فی الفضائل، جو فضیلت میں ان کے مشابہ ہو، الا مملکا، سوائے مملک کے، یعنی جس کو ابھی خلیفہ بنایا گیا ہے یہی اس کے مشابہ ہے۔ اب اس کی تعریف پڑھ رہا ہو، پہلے وہ تھا تو اس کی تعریف کر رہا تھا، اب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو کہہ رہا یہی حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس کی طرح۔ اس کا جو جانشین بنے گا تو وہی بنے گا نا جو ان کی طرح ہو، تو ان کی طرح کوئی نہیں ہے سوائے اس کے۔ سمجھ گئے؟ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ اے رجلاً اعطی الملک، یعنی ایسا وہ ملکا، اے رجلاً اعطی الملک، یعنی ایسا آدمی جس کو ملکیت عطا ہوئی ہے اور مال عطا ہوا ہے، یعنی ہشام صاحب۔ صرف ہشام ہی اس کے لائق ہے۔ سمجھ گئے؟ ہشام ہے کون؟ اب یہاں سے آگے رشتہ بتا رہے ہیں۔ ہشام ان کا بھانجا ہے، تو کیسے رشتہ بتا رہا ہے کہ ابو امی ہی، ہشام کی ماں کا باپ اس کا باپ ہے۔ ہشام کی ماں کا باپ کیا مطلب ہوا؟ ہشام اس کا بھانجا ہوا نا، اس کی ماں کا باپ یعنی اس کا نانا اس کا باپ ہے، تو ماموں بنا نا وہ۔ ہاں، اس طرح رشتہ بتا دیا۔ تو ابو امی ہی، اے ابو ام ذالک المملک، یعنی اس مملک جس کو بادشاہ بنایا گیا ہے اس کی ماں کا جو باپ ہے ابو ہو، اس کا باپ ہے، یعنی ابراہیم جو ماموں تھے نا، ہے نا، الممدوح جس کی تعریف ہوئی ہے، اس کا باپ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ابراہیم صاحب انتقال کر گئے جو خلیفہ وقت تھا، اب دنیا میں کوئی اس کی طرح آدمی بچا نہیں ہے سوائے اس کے بھانجے ہشام کے۔ ہشام کی بھی دبا کی تعریف کر دی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ صرف ہشام ہی اس کی طرح ہے، یہی خلافت کے مستحق ہیں، اور رشتہ ان کا کیا ہے کہ یہ ہشام صاحب ان کے بھانجے ہیں، یہ رشتہ بتانا تھا۔ لیکن اس انداز میں ترتیب دیا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ مدعے لا یماثلہ احد الا ابن اختہ، یعنی کوئی اس کے مثل نہیں ہے سوائے اس کے بہن کے بیٹے کے، بھانجا۔ ہاں، وہ ہشام، وہ کون ہے؟ ہشام۔ تو اس میں ترتیب میں کتنی خرابی ہے، دیکھو کتنی کی ہیں گڑبڑی، وہ سنو۔ ففیہ فصل بین المبتداء والخبر، یہاں مبتدا اور خبر کے بیچ میں فصل اجنبی لے کے آ گیا۔ مبتدا کون ہے؟ ابو امی ہی، خبر ہے ابو ہو، ابو امی ہی اور ابو کے بیچ میں حیون لے کے ڈال دیا۔ ابو امی ہی حیون،
تو بیچ میں حیون ڈالیں گے، ڈال دیا، تو مبتدا خبر کے درمیان فصل کر دیا اجنبی کے ذریعے، کرا اس میں فصل ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، یعنی ابو امہ ابوہ بالاجنبی الذی، ایک اجنبی لفظ کے ذریعے، وہ کون ہے؟ حیون ہے۔ اسی طرح موصوف صفت کے درمیان بھی فصل نہیں ہونا چاہیے، موصوف صفت کے درمیان وہ یہاں کر بیٹھے ہیں، وہ بین الموصوف والصفت، اور موصوف صفت کے درمیان فصل ہے۔ موصوف کون ہے؟ عانی حیون، کون ہے؟ حیون۔ صفت کون ہے؟ یقاربہ۔ حیون اور یقاربہ کے بیچ میں فصل لے کے آ گیا بالاجنبی، ایک اجنبی لفظ کے ذریعے، کون ہے؟ ابوہ ہے وہ، یعنی موصوف صفت کے درمیان ابوہ ڈال دیا، تو موصوف صفت کے درمیان فصل نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں فصل کر دیا۔ اسی طرح دیکھیے وتقدیم المستثنى عانی مملکن علی المستثنى منہ، اسی طرح مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کر دیا بلا وجہ، مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کیا تو جاتا ہے، لیکن کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، بلا وجہ نہیں، یعنی حیون کو۔ اور اسی طرح بہت کثیر فصل پیدا کر دیا، فصل ہے بدل کے درمیان جو حیون ہے اور مبدل منہ کے درمیان جو مثلہ ہے، مثلہ کہاں ہے اور حیون کہاں ہے؟ فقولہ مثلہ اسم، اور فی الناس اس کی خبر ہے، الا مملکن یہ منصوب ہے مستثنیٰ منہ پر مقدم ہونے کی وجہ سے، سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح کے مبتدا خبر کے درمیان فصل پیدا کر دیا، موصوف صفت کے درمیان فصل کر دیا، بدل مبدل منہ کے درمیان تو فصل کثیر پیدا کر دیا۔ اس طرح کرنے کی وجہ سے نظم میں گڑبڑی پیدا ہو گئی اور کلام میں گرہ لگ گئی، اس کا معنی جو ہے وہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے، یہی تاکید ہے، اور فصاحت سے فرزدق کا یہ شعر گر گیا۔ سمجھ گئے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ تنافر کی دو مثال پیش کی مصنف نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ تنافر کے مختلف درجات ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہلے شعر میں زیادہ تنافر ہے، دوسرے میں کم ہے۔ پہلے میں تنافر زیادہ کس وجہ سے ہے کہ وہاں خود کلمات کے جمع ہونے کی وجہ سے تنافر پیدا ہوا، تو وہاں زیادہ ہے، برخلاف دوسری مثال کے عمدہ والی میں کہ خود کلمات کا جمع نہیں بلکہ ہا اور ہا کے ساتھ عمدہ کی تکرار ہوئی ہے، تو وہاں تنافر پیدا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا اگر ہوتا تب تو ایسا قرآن پاک میں بھی ہے، پھر قرآن کو بھی کہنا پڑے گا کہ اس میں تنافر ہے، تو صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا یہ تنافر کا باعث نہیں ہے، سمجھ گئے؟ بلکہ ہا اور ہا کا اجتماع امدح کے تکرار کے ساتھ یہ تنافر کا باعث ہے۔ اس پر دلیل دیتے ہوئے شاعر نے اس صاحب اسماعیل بن عباد کا واقعہ پیش کیا کہ ان کے استاذ نے بھی یہی مانا ہے کہ ہا اور ہا کا جمع ہونا امدح کے تکرار کے ساتھ، سمجھ گئے، یہ باعث تنافر ہے، اس کی وجہ سے حد اعتدال سے یہ شعر نکلا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تاکید کے بارے میں بتایا کہ تاکید کہتے ہیں کلام کا معنی مراد پر ظاہر الدلالت نہ ہونا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خلل ہونے کی وجہ سے، تو خلل یا تو نظم میں ہوتا ہے، ترتیب میں، تو اس کی مثال دیا فرزدق کے شاعر میں کہ انہوں نے جو نظم پیش کیا ہے ہشام کے ماموں کی تعریف کیا، ساتھ میں ہشام کی بھی کیا، مگر ترتیب اتنی گڑبڑ کر دی کہ معنی مراد ظاہر نہیں ہو رہا ہے، مبتدا خبر کے درمیان فصل کر دیا، سمجھ گئے، موصوف صفت کے درمیان، بدل مبدل منہ کے درمیان، اور بلا وجہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کر دیا۔ ان وجوہات کی وجہ سے ترتیب بگڑ گئی اور معنی مراد ظاہر نہیں ہو رہا ہے، گرہ لگ گئی، یعنی تاکید پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ شعر فساد سے گر گیا۔